پیری ویری جو چلانی تھی میں نے چلا لی. یہ دیکھو یہ پیر صاحب پیر صاحب پیر صاحب پیر صاحب، اوہ بڑا پیر صاحب. وہ ہو گیا، دیکھ لیا. اور بعض لوگوں سے سنی سنائی پہ دیکھے ہوئے کروڑوں پیر. ہاں جی، ادھر کون سا پیر ہے بھائی؟ ادھر ایک پیر ہے، وہ ایسی بات سناتا ہے دنیا میں کوئی نہیں سناتا. وہ تو صحیح ہے، سناتا ہوں. کرم کا تقاضا آتا ہے تو اللہ کی مرضی ہے، اور نبی جس پر مہربان ہو جائیں کرم کے تقاضے سے، چاہے لاکھ گناہ گار ہوں، اس سے اپنی بات کہلوا لیتے ہیں، پیغام دیتے ہیں، دے دو تو ہم دے دیتے ہیں. تو ایسی باتیں بھی ہیں، اور یہ باتیں ہر جگہ نہیں ہیں، کائنات میں نہیں ہے، سارے میں ایسا نہیں. اسی جو سنتا ہے وہ حیران ہو جاتا ہے، ایسے بولتا ہے جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ اس کو چلاتے رہتے ہیں. اللہ! دوسرے مشائخ تو ایسا نہیں بولتے، وہ تو کہتے ہیں ایسے لکھا ہوا ہے، ایسے ہوا تھا. یہ کہتے ہیں ایسے ویسی کی بات نہیں ہے، بڑی سوچ سے بولنا پڑتا ہے. تم کو کوئی پیغام بادشاہ دے تو تم کو سوچ سے بولو گے یا اس میں بلا پرواہی کرو گے؟ لاپرواہی. آقا جی تو بادشاہوں کے بادشاہ ہیں، ان کی عظمت کا تو خدا نے اتنی اہمیت دی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ اگر نبی کا نام آ جائے اور کوئی درود نہ پڑے تو اللہ تعالیٰ نے کہا خدا اس کا ستیہ ناش کرے. رغم انف امرئ، اس کی ناک خاک آلودہ ہو، وہ رسوا ہو. اس کے مفہوم ہے ذکرت عندہ، کہ تم آپ کا تذکرہ آ گیا، سیرت آ گئی، آپ کی بات آ گئی، آپ کا نام آ گیا. فلم یصلی علیہ، اس نے درود نہیں پڑھا. تو جب نام آئے، ادھر کوئی عادت نہیں ہے، صلی اللہ علیہ وسلم فوراً کہہ دیا کرو کہیں بھی. تو یہ اتنی اہمیت ان کے نام کی ہے. اگر ان کا نام کوئی سن لے تو ذات کتنی عظیم پھر ہوگی. جب نام کا اتنا خدا نے قدر کی اور جبریل کو بھیجا کہ جا کے کہو. کیونکہ ایک دفعہ آپ ممبر پر تشریف لے جا رہے تھے تو آپ نے آمین آمین کہی 3 دفعہ، کبھی ایسے کیا نہیں تھا. تو صحابہ نے تعجب سے پوچھا، جب نیچے آئے دیکھا کہ کچھ خوشگوار موڈ ہے نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو کہا آپ نے آج ایسے کیا. تو لمبی ہو جائے گی حدیث، تین باتیں. تو ایک یہ ان کی عظمت کی سناتا ہوں، باقی عالموں سے پوچھ لینا، وہ ہیں، ان پر اتنا وقت نہیں ہے اور کچھ بول بھی نہیں سکتا زیادہ. کہا جبریل میرے پاس آیا تھا اور آقا سے حکمن کروا، ورنہ حاکم آقا جی ایسا کہنے والے نہیں تھے. تو جبریل نے کہا صحابہ کو بتا، میں جبریل آئے تھے، انہوں نے مجھے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے سامنے آپ کا نام آئے اور درود نہ پڑے خدا اس کو رسوا اور ذلیل کرے. تو آپ کہیں آمین، اللہ نے مجھے بھیجا ہے اور حکمت بھیجا ہے، آپ کو کہنا پڑے گا. پھر آپ مجبور تھے، اللہ کا حکم ہے تو آپ نے پھر مجبوری آمین کہا، ورنہ آمین نہیں کہنا چاہتے تھے کوئی کچھ بھی کرے رحمۃ اللہ علیہ. تو اتنی عظمت ان کے نام کی ہے. تو پھر ان کا دوسری عظمتیں شان کی اور معجزات کی اور خصوصیات کی وہ کتنی ہوگی کہ اگر نام کسی کے کان میں پڑ جائے تو اس کو احتراماً صلی اللہ علیہ وسلم کہنا چاہیے. تو صلی اللہ علیہ وسلم کہو. تو اس لیے میں یہاں کچھ آتا ہوں، اپنی بھی لالچ ذاتی ہوتی ہے اور آپ کے لیے بھی ہوتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا جو اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں، اللہ کے لیے بیٹھتے ہیں، اللہ کے لیے خرچ کرتے ہیں، وجبت محبتی، خدا نے کہا مجھ پر لازم ہو جاتا ہے میں ان سے محبت کروں. خدا نے اپنے پر لازم کر لیا. تو خدا کرے جو لازم والی کرم کے تقاضے سے خدا نے کہا ہے تو ان کی نبی کی محبت ہمارے تمہارے لیے کرم کے تقاضے میں اتنی لازم ہو جائے کہ جائے نہیں کبھی دل سے. تو بہت پسند کرتا ہوں نبی جی کی تعریف، تو میں سننا چاہتا ہوں، طبیعت ٹھیک ہو گئی. اس لیے شعر مجھے بہت پسند ہے کہ خدا نے یہ کرم کا دروازہ ہم پہ کھولا ہے، اور یہ خدا کرم کا دروازے کھولا ہے.
یہاں بھی جاری رہے، جنت میں بھی جاری رہے۔ وہ کون سا کرم کا دروازہ ہے، سب لوگوں کو نصیب نہیں ہے، نہ سب مشائخ کو نصیب ہے۔ وہ تہوار آئے، مناسبت آئے، تہوار یا مناسبت یا پروگرام بنائیں پھر کرتے ہیں۔ ہم 24 گھنٹے رات دن پاگل کی طرح لگے ہوئے ہیں، 24 گھنٹے۔ اس شعر کو بڑا پسند بھی کرتے ہیں، ثنا خوانی سیدنا محمد کی ہمارے حصے میں آئی، اور کیا اوروں کی آئی، لیکن جیسے ہمارے حصے میں ہے، اس کی مثال دنیا میں نہ پہلے تھی نہ ابھی ہے، نہ مل سکے گی شاید، کیونکہ وہ پروگرام بنا کے کرتے ہیں، یا کوئی تہوار آتا ہے، مناسبت آتی ہے، نہیں صبح بھی شام بھی زور بھی رات بھی، صبح بھی شام بھی زور بھی رات بھی، ہمیں صبح بھی شام بھی زور بھی رات، بس 24 گھنٹے صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں اور خدا کی حمد۔ تو ایسے تو کہیں نہیں ہے، نہ تاریخ میں ہے، نہ ایسے کرتے ہیں لوگ، نہ مشائخ بڑے کرتے نہ چھوٹے کرتے۔ اس آقا جی کے کلام میں مفہوم ہے، خوشی ظاہر کی نبی جی نے، اور پتہ ہے کیا کہا خوشی میں مفہوم تھا کہ میری اتنی شہرت اور اتنا نام کسی ولی نے نہیں کیا ہے جتنا امین نے کیا ہے۔ کہا کسی نے نہیں کیا، ایسے فرمایا مفہوم۔ وہ اصل بات ہے، الفاظ بھول کے اس کا مفہوم بتا دیا، کیونکہ جو الفاظ ہوں تو پورے ادا ہوں، اس میں لفظ آگے پیچھے نہ ہوں۔ اگر پورے یاد نہیں تو پھر مفہوم کہے کہ اس کا مطلب یہ تھا، یہ مطلب کہ کسی ولی نے آج تک آقا جی نے کہا میری اتنی تعریف اور اتنا میرے شہرت نہیں کی ہے جتنے اس امین نے کی ہے۔ اور کبھی زیادہ شفقت فرماتے ہیں یا پیغام بھیجتے ہیں تو دوسرے لفظوں سے کہتے ہیں کہ قرآن میں کوئی تم پہ نعمت ہو خدا کی تو اس کو ظاہر کرو، ظاہر فخر کی نیت سے نہیں، خوشی کی نیت سے، تاکہ لوگوں کو بھی رغبت ان کی محبت کی پیدا، وہ بھی رشک کریں کہ ہم کو بھی آقا ایسا کہیں۔ مثلا کیسے؟ تو وہ ایسے کہتے ہیں محمد کے امین، اللہ ایسے کہتے ہیں مجھے محمد کے امین۔ ان کا دروازہ تمہارے لیے کیا، تم کو بھی کہہ سکتے ہیں کہ تم بھی میری طرح ان کی طرف محبت کرو، ان کی سنتوں پہ چلو۔ یہ داڑھی حکمن سنت ہے، اس کو کبھی نہ مونڈے، 1 انچ 1.5 انچ ضرور رکھیں، حکمن ہے، حکم کیا ہے۔ اور باقی سنتے ہیں حکم نہیں کیا ہے، کیا تو ثواب، نہیں کیا گناہ نہیں۔ رغبت دلائی، مسواک ہے، نفل ہے، اور کہا ہے کیا کرو، نہیں کیا تو حکم نہیں کیا، اس کا حکم کیا۔ تو داڑھی تھوڑی بہت رکھنے سے آپ کا دل تو ٹھیک نہیں ہوگا، لیکن اتنا ہوگا آپ نے ان کے حکم کا احترام کیا ہے، ان کے حکم کا احترام کیا، تو ان کے حکم کا احترام ہونا چاہیے، یہ ضرور رکھیں 1 انچ 1.5 انچ۔ باقی دل لگ جائے گا تو خود بڑھ جائے گی۔ تو خدا کرے وہ آپ کو بھی ایسا کہیں کہ میں آپ کے لیے تمنا کرتا ہوں، آپ کو بھی ایسا کہیں، تو آپ ان کے ساتھ ایسی محبت کی نیت کر لیں کہ مرضی مصطفیٰ پہ چلوں گا، اور نیت کر لیں آپ نے دل نبی جی کو دے دیا، کیونکہ نبی جی نے ایک دفعہ فرمایا صحابہ نے مجھ کو دل دے دیا تھا، تو ہم لوگوں نے دل تو دیا نہیں، خیال سے باتیں کرتے ہیں۔ خیالی عشق اور ہوتا ہے، دل دے کے محبت کرنا اور ہوتا ہے۔ ہاں، دل دے کے محبت، دل دے کے پھر محبت کرے، کیا بات ہے۔ ویسے ساری دنیا کلمہ پڑھتی، سب محبت کرتے ہیں۔ اسی نبی جی نے کہا لوگ میری محبت میں درجات ہیں، یعنی کسی کو کم ہے، کسی کو زیادہ ہے، کسی کو نہ ہونے کے برابر میں ہے، کسی کو خیالی محبت ہے۔